ہمیں اکثر بولا جاتا ہے کہ یار صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہونے دیں، صبر کریں، لیکن ہر انسان کی صبر کی لمٹ ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ ڈاؤٹ کرنے لگتا ہے. فار ایگزامپل اگر وہ کمانے کی کوشش کر رہا ہے کسی ذریعے سے اور وہ نہیں کما پا رہا ہے، اس تھریشولڈ کو کراس نہیں کر پا رہا. فار ایگزامپل سوچا $1 ملین کمانا ہے مجھے، لیکن اس کو بولا یار 10 سال صبر کرنا پڑے گا. چلو 10 سال صبر ہو گیا، اب اس کو پتہ چلا مزید 2 سال صبر کرنا ہے، کہیں نہ کہیں لمٹ بریک ہو جائے گی. تو وہ کون سا ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ انسان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یار اس کام میں شاید برکت نہیں ہے اور اس کو موو آن کر دینا چاہیے؟ دیکھیں صبر کا جو مطلب ہے نا کہ صبر میں ایک فرض درجے کا صبر ہے. ایک ہے آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، آپ پیسے کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں کما پا رہے، تو آپ کو ایک ٹینشن میں جاتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ایک نیچرل سی چیز ہے، یہ بے صبری نہیں کہلائے گی. جو بہت اعلیٰ مقام کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹینشن بھی نہیں ہوتی. تو یہ تو مختلف درجات ہیں. شریعت آپ سے اتنا صبر مانگتی ہے کہ آپ زبان سے اللہ کی ناشکری نہ کریں کہ یار اللہ نے میرے ساتھ ہی کچھ مسائل کیے ہوئے ہیں، دوسروں کو تو پیسہ مل رہا ہے، میرے ساتھ ہی، یہ ناجائز ہو جائے گا. نمبر 2، آپ کوئی ناجائز کام نہ شروع کر دیں کہ یار حلال طریقے سے رزق مل نہیں رہا تو اب آپ بے صبری میں آ کے بندوق اٹھا لی، آپ نے چوریاں شروع کر دی. تو اگر آپ اپنے آپ کو برائی سے روک کے رکھتے ہیں تو آپ کا شمار صابرین ہی میں ہوگا، اللہ کی نظر میں صبر کرنے والے میں ہوگا. یہاں تک علماء کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہائے ہوئے بھی نہ کروں، تو یہ بھی صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ نیچرل ہے. تھوڑا غم ہونا، آنکھوں سے آنسو آنا، یا کچھ تو ظاہر ہے ربڑ کا تو نہیں، لوہے کا تو بنا ہوا انسان نہیں ہے نا، لیکن آپ ناجائز کی طرف نہ جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جو چیز مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گی مجھے، جتنی روزی مقدر میں ہے، اور جو نہیں ہے میں زمین آسمان کیڑی چوٹی کا زور لگا دوں وہ نہیں ملے گی مجھے. جو ملنی ہے وہ مل کے رہے گی، جو نہیں ملنی ہے وہ نہیں ملے گی. یہ سوچ کے بھی انسان کا دماغ کافی سکون میں آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تجربوں میں زندگی نہیں برباد کرنی چاہیے. یہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے اور یہ شریعت ہی کا حکم ہے. جب آپ کو تجربہ ہو گیا کہ یار ایک چیز سے مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، تو ہر چیز کی ایک لمٹ ہے اور ڈفرنٹ رزلٹ تھوڑی آ جائے گی بار بار کر کے ایک چیز. کہ آپ نے جناب اب ساری زندگی اسی تجربے میں آپ گزار دیں، اب آپ چینج کریں. اور وقت تو ایک بائی چیز جو ملتی نہیں واپس، وہ تھوڑی ملے گی آپ کو. میں نے دیکھا ہے بعض لوگ پوری زندگیاں تجربوں میں گزار دیتے ہیں، اس کے بعد یعنی ویسے ہے نا کہ وہ، میں لوگوں کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں نا کہ جب میرے والد صاحب سے وراثت ملی تو میں نے تجربوں میں پیسے ضائع کیے. اس کے بعد تجربہ آ گیا، پیسے نہیں رہے بزنس کے لیے. لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں آپ کو بزنس کا بہت تجربہ ہے؟ صرف تجربہ ہی ہے، پیسے نہیں ہے. کیسے نہیں کرنا بزنس کا تجربہ. ہاں تو مجھ سے بھی غلطی ہوئی بھائی. ایک بندہ پیسے لے کے بھاگ گیا، 2 بھاگ گئے، 3 بھاگ گئے، تو اس کا مطلب یہاں پاکستان میں لوگ پیسہ لے کے بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں دیتے. یہ تجربہ ہو گیا. آپ بھائی کو کتنا ہی نیک پرہیزگار حاجی پرہیزگار ہو، آپ نے کسی کو پیسے نہیں پکڑانے، ٹھیک ہے نا. جو خود کر سکتے ہو کر لو. لیکن پھر بھی بہرحال اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، میں ایسا نہیں ہوں کہ سارے برے ہیں. تو تجربوں کی بھیٹ نہیں چڑھانا چاہیے اپنے آپ کو. ایک حد تک اسی وقت اپنے آپ کو باؤنڈ کر دیں کہ بھائی میں اتنے عرصے ٹرائی کر کے دیکھوں گا، اگر ہو گیا ٹھیک ہے، ادروائز. میں تو لوگوں سے یہ کہتا ہوں، آپ بچوں کو قرآن حفظ کروا رہے ہیں نا، تو اس کے بھی ایک ٹائم ہونا چاہیے. بھائی اتنے عرصے تک ہم تجربہ کر کے دیکھیں، اگر یہ بچے نے اس اسپیڈ سے نہیں چلا تو ہم نکال دیں گے اس کو. 10 سال بچوں کو قرآن حفظ میں لگا دیتے ہیں. اب 10 سال بچے نے قرآن کے حفظ میں لگا دیے، باقی اس کی عمر میں تو کچھ بھی نہیں، کسی کام کا نہیں رہا وہ. صحیح بات ہے.